دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے آج پولنگ حساس مقامات پر کڑی نگرانی، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کیمپ پر حملہ، فوج کا اعلان۔ حامد ایڈوکیٹ راجو دھونش اور روز کالم میں نازش ہما قاسمی کی خصوصی تحریر۔ الفیہ پٹھان ایشیائی جونیئر مکہ بازی چیمپئن، متحدہ عرب امارات میں منعقدہ چیمپئن شپ میں ہندوستان کا پرچم لہرایا۔ ٹویٹر پر گستاخانہ ٹرینڈ کے مقابل عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب ٹرینڈ، جبکہ خصوصی مضمون ڈاکٹر سلیم خان، کلیگ کا نیرو اور بالی ووڈ کا جوکر کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے، جبکہ مسلم بی جے پی لیڈران کا کہنا ہے کہ مہاراشٹر کے اقلیتی طبقے کی اکثریت موجودہ حکومت کے ساتھ۔ لبنان میں پرتشدد احتجاج پورے ملک میں پھیل گیا۔ حزب اللہ نے حکومت کے استعفے کی حمایت کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ سیکولرزم کی دہائی بھی بند کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ پرامن پولنگ کے لیے 40,000 پولیس اہلکار مستعد، ڈرون کا استعمال، تھانہ میں 12,000 پولیس اہلکاروں کی تعیناتی، بمبئی کے 36 اسمبلی حلقوں میں 1537 پولنگ اسٹیشن۔ ممبئی میں 29 کروڑ روپے ضبط کیے گئے، ورلی میں 4 کروڑ روپے پکڑے گئے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سرگرم۔ پولیس کے دباؤ میں ہم یوگی سے ملنے لکھنؤ آنا پڑا، کملیش تیواری کی ماں کا بیان۔ اہل خانہ ریاستی حکومت کے رویے سے مطمئن نہیں۔ اتر پردیش کی 11 سیٹوں پر آج ضمنی انتخابات سخت۔ رامپور گنگوا اسمبلی انتخاب بھی آج، رائے دہندگان کا دن، انتخابی میدان تیار، روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی۔ ممبئی اطراف میں بھی مکمل تیاری، پولیس کا سخت بندوبست، بوگس ووٹنگ کے خلاف فوری طور پر درج ہوگا۔ بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت مقدمہ، مسلم فریقین نے ماڈلنگ ای ریلیف پر جواب داخل کیا۔ ووٹ اور سیاسی وژن کے عنوان سے روزنامہ انقلاب کا اداریہ۔ بھرت جھنجھنوالا کا خصوصی مضمون تجارتی جنگ سے ہندوستان کو کیا سیکھنا چاہیے کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے دہشت گردوں کو 4 کیمپ تباہ کر دیے، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر پاکستان کو ہندوستان کا منہ توڑ جواب۔ آتی ہے دعا پڑھوانے پر معطل کیے گئے پرنسپل کو بحال کر دیا گیا کیونکہ وہ معذور ہیں۔ ہم آپ نے، اگر ہم کو انصاف نہیں ملا تو تلوار اٹھائیں گے کے عنوان سے شہ سرخی لگائی ہے۔ ایودھیا میں رام مندر آدھے سے زیادہ تعمیر ہو چکا ہے، وی ایچ پی۔ ممبئی و مضافات کے اسمبلی حلقوں میں تقریباً 1.5 لاکھ نئے رائے دہندگان۔ مسلمان ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کانگریس کے شانہ بشانہ ہیں، عارف نسیم خان کا دعویٰ۔ عدل و انصاف کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال، خصوصی آرٹیکل۔ اب فیصلہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے کے عنوان سے اداریہ۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا ممبئی نے خبروں کی پیشکش میں متوازن رہے صحافی ترویندر سنگھ راوت کا بیان۔ آج پولنگ خبروں کی پیشکش میں متوازن رہے صحافی ترویندر سنگھ راوت، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کا بیان۔ اپوزیشن موجود نہیں تو اعلیٰ لیڈران کی ریلیاں کیوں؟ شیوسینا لیڈر سنجے راوت کا وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے سوال۔ ٹیلنٹ انڈیا ویب سائٹ پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی، رضا اکیڈمی وفد کا جے مارگ پولیس اسٹیشن میں کارروائی کا مطالبہ، ایف آئی آر درج۔ شمشیر خان پٹھان کے حق میں انڈین یونین مسلم لیگ کے امیدوار دستبردار۔ مسلم لیگ کے نذیر خان نے لوگوں سے اپیل کی کہ ووٹوں کی تقسیم نہ کریں اور
पठान को जिताएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के पैगामात को फैलाने की फनकारों के किरदार पर खुली गुफ्तगू के दौरान फिल्म बरादरी के मेंबरों से खिताब करते हुए। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा मकबूजा कश्मीर में हमला के वान से इदारिया तहरीर किया गया। हज हाउस के नामों की तब्दीली से बच्चों की दुआ पर पाबंदी तक। फरोज़ा अख्तर उलवासी का पुरमग़ज़ आर्टिकल। आईन आलम में शाम से अमरीकी फ़ौज की इराक़ मुंतकिल। दाइश के ख़िलाफ़ रोशन जारी रहेगा। इराक़ी वज़ीर दिफ़ा से बात हो चुकी है। रोज़नामा सहाफ़त ने POK में हिंदुस्तानी फ़ौज का हमला को शय सुर्ख़ी बनाया है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन के चहलुम पर खुसूसी मज़मून। ये थे उर्दू अखबारात की झलकियाँ। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।